بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عربی میں ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ حقف کی جمع احقاف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی سرزمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا تھا اور قوم عاد اسی سرزمین یعنی احقاف میں رہتے تھے۔ قوم عاد میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام شداد تھا۔ ہم آپ کو شداد کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اب شداد کی بنائی ہوئی جنت کو ناسا والے بھی ڈھونڈ چکے ہیں۔ شداد کی جنت اس وقت کہاں ہے اور شداد کی جنت کا نام کیا تھا؟ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی اور ان کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ اس قوم میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ ایک ہاتھ سے درخت کو اکھاڑ دیتے تھے اور باری سے باری پتھر کو بآسانی اٹھا لیتے تھے۔ طاقت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، اس لیے یہ پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ شداد کا ایک بھائی شدید بھی تھا۔ شدید کی وفات کے بعد شداد بادشاہ بن گیا۔ شداد جب بادشاہ بنا تو اس کی سلطنت یمن سے عراق اور بعض روایت کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے پاس کافی دولت اکٹھی ہو گئی تھی۔ سلطنت کا ایسا عروج ملا کہ اس وقت دنیا میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ بہت سے ملکوں کے بادشاہ شداد کے حکم پر چلتے تھے۔ اسی سلطنت اور غلبے کی وجہ سے شداد غرور میں آ چکا تھا۔ وہ بہت ظالم اور متکبر ہوتا گیا کہ ایک دن اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل و دماغ غرور سے بڑھ چکا تھا۔ اس کے بعد شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کا مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد کہنے لگا، کوئی بھی شخص کسی کی خدمت یا اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو منزل ملے، ترقی ملے، اقتدار ملے اور دولت ملے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ اور رہی جنت کی بات، مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسی جنت تو میں خود دنیا ہی میں بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو کفر اور شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احکام میں علم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت تیار کروانا شروع کر دی۔ اسی لیے اس جنت کو علم بھی کہا جاتا ہے۔ شداد نے پوری دنیا سے تعمیراتی کام کے لیے ماہرین کو عدن بھیجوانے کا حکم دیا اور ساری دنیا کے سب حکمرانوں کو حکم دیا کہ سونے اور چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر احقاف بھیجیں۔ دنیا کے تمام ممالک سے سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر شداد کو بھجوا دی گئیں۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوا دی گئیں، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی لمبائی اس وقت کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئیں۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس طرح شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد اس کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے سجایا گیا تھا۔ پھر اس شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دیے گئے۔ ان نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر لٹکا دیے گئے۔
شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور امر و گلاب سے سجا دیا گیا۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم اور زردونی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد اور شربت جاری کر دیا گیا۔ پھر تمام دنیا کے بادشاہوں کو حکم بھیجا کہ ہر ملک اپنے انوکھے اور خاص پھل میری جنت میں بھیجا کرے۔ سارے انتظامات مکمل ہونے کے بعد شداد کو پیغام بھیجا کہ آپ کی جنت آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ شداد نے تمام علماء کو ساتھ لے کر پورا قافلہ جنت کی طرف سفر کرنے لگا۔ پورے راستے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتا رہا کہ دیکھو اس جنت کے لیے یہ لوگ مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے تھے۔ جنت کے دروازے پر پہنچ کر بولا، یہ دیکھو میری قدرت، میری دولت اور میری جنت، اس میں صرف مجھے ماننے والے ہی زندگی کا مزہ لے سکیں گے۔ ارم میں رہنے والے لوگ سب بادشاہ کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر اکٹھے ہو گئے اور اس پر جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا، ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اس کی اجازت نہیں۔ شداد کا ابھی ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی وقت تمام شہر اپنی عالیشان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سمایا کہ اس کے بعد اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ اس تمام واقعے کو ایک کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اسی صدی میں اس شہر کے آثار برآمد ہوئے جو الربیع الخالی کے اس حصے میں ہے جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ اس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر کی مدد سے ناسا نے دریافت کیے تھے۔ یہ شہر 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے اس کاروانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی، اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ روایت ہے کہ یہ شہر ایک بڑے طوفان سے تباہ ہوا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان میں موجود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے مزارات بھی سلالہ میں واقع ہیں۔ ناسا کو 1992 میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سراغ مل گیا، لیکن اس شہر کو گندک کی وجہ سے کھودا نہ جا سکا کیونکہ پورا شہر گندک کے جوہڑ میں غرق تھا۔